کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ یعنی معجزہ معراج فلسفیوں کی سمجھ میں تو کیا آئے گا، آسمان بھی حیران پریشان ہے، یہ ہوا کیا؟ آسمان بھی چکرا رہا ہے، عرش بھی حیران ہے کہ اے جانے عالم، اے جانے تمنا، 7 آسمان نیچے رہ گئے، عرش و کرسی نیچے رہ گئے، اب آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ اللہ جانے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس رات کے سفر کو قرآن کریم نے سیر کے لفظ سے لکھا ہے، قرآن میں سیر کرائے، اسرا، سیر کا لفظ فرمایا۔ آپ کے نازک انداز سے سیر کرتے ہوئے چلنے کا یہ عالم ہے کہ جبریل امین جو پلک جھپکنے سے پہلے سدرا سے یہاں تک پہنچ جاتے تھے، اتنی ان کی سپیڈ ہے۔ اس رات جبریل امین بھی ساتھ نہیں دے سکے، جب نازک انداز سے سیر کرنے کا یہ عالم ہے، چلنے کا عالم کیا ہوگا؟ سیر بندہ ٹہل ٹہل کے آرام سے سکون سے کرتا ہے، جب حضور کی سیر کا یہ عالم ہے تو چلنے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا جب سیر کا یہ عالم؟ تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی۔ اب یہ نشانیاں کیوں دکھائی گئی؟ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم۔ اس تعلق سے مفتی احمد عرفات نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایمان افروز مدنی کھول دیا۔ عرش، فرش، تمام عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، اس لیے جنت کے پتے پتے پر، ڈالی ڈالی پر، دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ تمام چیزیں کارخانہ قدرت کی بنی ہوئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں دے دی گئی، لہذا اللہ پاک کو یہ منظور تھا کہ جس کی ملکیت ہے اس مالک کو دکھا دی جائے، جس کو ہم نے مالک بنایا ہے اس کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، یہ ہے آپ کی جاگیر۔ لہذا رب کریم نے محبوب کریم کو معراج کی رات معراج کرائی، بلایا، معراج پر بلایا، سب کچھ دکھا دیا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب زمین و آسمان کی بادشاہی دکھانا مقصود ہوا تو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور دکھا دیا گیا، زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی گئی۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت سجا دی گئی، آسمان و زمین میں خوشیاں رچا دی گئی، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر حاضر ہوئے۔ کیسا پروٹوکول ہوگا؟ جنتی سواری لائے گی، براق پیش کیا گیا اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر بلا لیا اور اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یہ ہے اپنے حبیب کی شانیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل ابھی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے سرور
جا پہنچے دنا کی منزل، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اور دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو مکے سے، مسجد حرام سے لے گیا، تمام مقامات کی سیر کروائی، قدرت کے عجائبات دکھائے، نشانیاں دکھائیں، مقام دنا پر فائز کیا، محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اولین و آخرین یہ اگلوں پچھلوں کا سارا علم عطا فرما دیا، حضور کو تحفے بھی دیے، اپنے محبوب کو تحفے دیے، تحفہ سلام، تحفہ رحمت، برکت، 5 نمازوں کا تحفہ، اور پھر بخیر و خوبی مکہ مکرمہ واپس پہنچا دیا۔ زمین پر کھڑے کر کے، پتھر کی چٹان پہ کھڑا کر کے ساری زمینیں دکھا دینا، سارے آسمانوں کی بارشیں دکھا دینا، یہ بھی بڑی شان والی بات ہے، لیکن اپنے محبوب کو معراج پہ بلا کر سب کچھ دکھا دینا، اپنا دیدار بھی کرا دینا، یہ اور عجیب و نرالی بات، بڑی شان والی بات۔ معراج ہوئی، تا عرش گئے، تم حق سے ملے، حق تم سے ملا، سب راز فاوحا دل پہ کھلے، یہ عزت و حشمت کیا کہنا۔ پیارے اسلامی بھائی، یہاں ایک اور بھی فرق دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، یعنی ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، لیکن اپنے محبوب کو کیا دکھایا؟ زمین کے عجائبات، آسمانوں کے عجائبات، عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ اللہ پاک نے خود کو بھی پردے میں نہیں لگایا، اپنا بھی دیدار کرا دیا اپنے محبوب کو۔ شاہ کو یہ معراج کی شب کتنا اونچا اعزاز ملا، آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، یعنی صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی تاکہ اللہ پاک کی نشانیاں دکھائی جائیں۔ اب اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم حضور کی امتی ہیں، غلام ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ کا اس میں کیا پہلو ہے فائدے کا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے صدی کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ مناظر گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بڑا ایمان افروز نکتہ نکالا ہے اس سفر معراج سے۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جب اچانک کوئی چیز بندے کے سامنے آتی ہے نا، کوئی عجیب و غریب چیز، یونیک چیز، اگرچہ پہلے سے علم ہو اس کے بارے میں، اسے جانتا بھی ہو، مگر کچھ دیر کے لیے، for a few seconds کہہ لیں، تھوڑے چند لمحوں کے لیے بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر اس طرف دھیان چلا جاتا ہے جب کوئی ایک نئی چیز دیکھتا ہے، لیکن علم ہوتا ہے، لیکن چونکہ دیکھی ہے پہلی بار، توجہ بڑھتی ہے، اس کا دل اس میں مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا پہلے سے علم تھا، دوزخ کا علم تھا، سب پتہ تھا، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دکھا بھی دی۔ دوزخ اور وہاں کے عذابات کا حضور علم رکھتے تھے، مگر اللہ نے قیامت آنے سے پہلے ہی آپ کو جنت کی نعمتیں بھی دکھا دی اور دوزخ کے عذابات بھی دکھا دی، تاکہ روز قیامت جب جنت کو سامنے لایا جائے، جب دوزخ کو سامنے لایا جائے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس طرف مشغول نہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری توجہ، آپ کی مکمل کنسنٹریشن اپنے غلاموں پر رکھیں، اپنے امتیوں کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے امتیوں کی شفاعت کرانے میں ہی مصروف رہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولے تھے؟ اب اللہ نے کیسا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنے دور چلے گئے، اب اس سے اور دور کیا ہوگا اللہ جانے۔
ایک ایک آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال لگ جاتے ہیں ایک آسمان کراس کرنے میں. پھر دوسرے آسمان، پہلے اور دوسرے میں جو گیپ ہے 500 سال کا گیپ ہے، پھر اسی طرح دوسرا آسمان، پھر گیپ، پھر تیسرا، پھر گیپ، 7واں آسمان، پھر اوپر عرش، پھر کرسی، پھر نہ جانے کہاں، ثم دنا فتدلی، نہ جانے کہاں. اتنا لمبا سفر اور سارے مشاہدات، اتنا کچھ عطا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ عطار اسی امید میں ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. یہی ایک تسلی ہے کہ ہمارے آقا ہمیں بھولیں گے نہیں، حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم غلاموں کو یاد رکھیں گے، ہمیں بخشوائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے. کمال ہی کمال ہے. اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کا کتنا خیال ہے، کتنا لحاظ ہے. مگر ایک افسوس کہ ہم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں خود اپنی فکر نہیں، ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنی بخشش کی فکر نہیں کرتے، اپنی مغفرت کی فکر نہیں کرتے. چاہ کر یا نہ چاہتے ہوئے ہم نفس و شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کاش ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم نیکیوں والی زندگی گزارا کریں. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب آشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا. تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. تو ڈر اپنا عنایت کر، رہیں اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کے غم مولا.